محفل ذکر اہل بیت اطہار اور بالخصوص شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پیغام کے حوالے سے UC 239 کے صدر انور سبحانی صاحب کو اور بالخصوص آج کی محفل کے جو میزبان ہیں محترم جن کی بہت خدمات ہیں، اس گھرانے کی بڑی خدمات ہیں، محترم محمد اقبال قادری صاحب، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کامران بھائی اور عمران بھائی، ان کی پوری فیملی کو کہ جنہوں نے محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں اس عظیم و شان محفل کا حلقہ درود پاک ضرور ہے، لیکن جتنی بھی محافل ہیں ان سب محافل میں چونکہ محرم الحرام میں جتنی بھی محافل ہیں وہ میاں عبدالغفور صاحب تشریف لائے ہیں، ناظم مالیات تحریک منہاج القرآن PP 167، آپ آگے تشریف لے ہیں میاں عبدالغفور صاحب۔ تو میں آج کی اس عظیم شان محفل میں ہمارے محترم قاری ریاست علی جدی صاحب اور ناظم تحریک منہاج القرآن PP 167 صاحبزادہ ذبیح اللہ شامی صاحب، دنیا نعت کے نیر تاباں اور خوبصورت آواز حضور شیخ الاسلام کے منظور نظر سراخان محترم محمد رضا فریدی صاحب اور جملہ جتنے بھی احباب یہاں پہ فردن چونکہ وقت کم ہے، لیکن میں ناصر قادری صاحب ہیں سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک PP 167، ان کو اور جتنے بھی احباب موجود ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے، چونکہ کافی عرصے بعد آپ کا سب کی زیارت ہو رہی ہے۔ اور آج جب میں پہنچا ہوں شام کو تو انور سبحانی صاحب کی مجھے کال آئی کہ آج آپ نے کچھ بیان کرنا ہے، تو میں نے کہا جی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، تو میں نے ان کے حکم پر آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کل اے محبوب فرما دیجئے میں تم پر کسی قسم کی اجرت نہیں مانگتا، تم سے کسی قسم کی اجرت کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربیٰ، سوائے اس کے کہ میری اہل قرابت سے مودت کرو۔ اب گویا اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ پیغام دیا ہے کہ میرے محبوب اپنی امت سے فرما دیجئے کہ تمہیں انسانیت کا شعور نہیں تھا، تم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، تم میں انسانیت کا شعور نہیں تھا، تم حیوانیت کی زندگی بسر کرتے تھے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور جب تمہاری لڑائیاں شروع ہوتی تھی، قتل و غارت گری شروع ہوتی تھی، تو اس کا عالم یہ تھا کہ صدیاں یعنی سینکڑوں سال لڑائیاں جاری رہتی تھی، اور تم ظلم و ستم کی تاریکی میں اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے تم پر احسان عظیم کیا، محبوب فرما دیا اپنی امت سے کہ میں نے تم پر احسان عظیم کیا اور تمہیں ہدایت کا نور عطا کیا، تم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، میں نے تمہیں علم کا شعور عطا کیا۔ یہ جو کچھ میں نے تمہیں ہدایت کی صورت میں، علم کی صورت میں اور شعور کی صورت میں اور انسانیت کے احترام کی صورت میں، انسانیت کے وقار کی صورت میں، معبود جو کچھ اپنی امت کو فرما دیجئے یہ جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے، میرے قدموں کے صدقے جو کچھ تمہیں ملا ہے، اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرنا، تم سے کچھ نہیں مانگنا سوائے ایک چیز کے، الا المودۃ فی القربیٰ، کہ میری اہل قرابت سے مودت کرو۔ اب حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں ایک ہوتی ہے محبت اور محبت اور مودت میں فرق یہ ہے کہ محبت جب حد سے بڑھ جائے اسے مودت کہتے ہیں، تو یہاں پہ حب کا لفظ استعمال نہیں کیا، محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ فرمایا میری اہل قرابت سے مودت کرو، یعنی محبت حد سے بڑھ کر، یعنی گویا میری اہل قرابت سے عشق کیا تعلق نسبت اس حد تک۔ اور پھر ایک بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری مثال ایک درخت جیسی ہے، میری مثال کس جیسی ہے؟ ایک کل شجرہ، ایک درخت کی مانند ہے، اور فرمایا کہ اس شجر مصطفیٰ یعنی میں ایک شجر کی مانند ہوں، اور اس کی ٹہنی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا
اور اس شجر مصطفیٰ کا شگوفہ سیدنا علی المرتضیٰ اور اس شجر مصطفیٰ کے پھل امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اور بڑی خاص بات آقا علیہ السلام نے فرمایا ان سے نسبت رکھنے والے، ان سے محبت کرنے والے اور ان سے نسبت رکھنے والے اس شجر مصطفیٰ کے پتے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ پورا شجر، یہ پورا شجر یعنی اس کی ٹہنی، اس کا شگوفہ، اس کے پھل، اس کے پتے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ سارے جنت میں ہوں گے۔ فرمایا یہ حق ہے، یہ حق، یعنی گویا اہل بیت اطہار کی محبت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ جنت کی خواتین کی سردار سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور جنتی مردوں کے جوانوں کے سردار سید شباب اہل الجنہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ تو گویا سب جنت کے سردار اہل بیت اطہار کا یہی گھرانہ ہے۔ تو جو ان کے ساتھ نسبت رکھے گا، سمجھ لیں یہی نسبت، یہی سنگت کل قیامت والے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ آج وقت ہے، ہم جس دور میں زندہ ہیں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، انتہائی نازک دور ہے، جہاں پہ ہر طرف خارجیت کا دورہ ہے، لوگوں کے ایمانوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری نسبت، ہماری سنگت، ہماری رفاقت جس ہستی کے ساتھ ہے، جس تحریک کے ساتھ، وہ تحریک اس دور کی تجدیدی تحریک ہے اور اس کے بانی و سرپرست حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد جلالی نے آج اہل بیت اطہار کی محبت کو اتنا اجاگر کیا ہے کہ خارجیت کا آپ کا جو 9 محرم الحرام کا خطاب ہے، اس نے خارجیت کی جڑ کاٹ کر حضور شیخ الاسلام نے وہ جو فتنہ برپا تھا، جو بھی فتنہ برپا ہوا ہے، ہمارے سینئر احباب، ہماری ریاست صاحب ناصر قادری صاحب، انور سبحانی صاحب، اقبال صاحب اور دیگر بھی احباب جو سینئر ہیں، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ جب بھی کوئی فتنہ اٹھا ہے حضور شیخ الاسلام نے اس فتنے کا قلع کما کیا ہے۔ جب دہشت گردی کا فتنہ، جب دہشت گردی عام ہوئی اور مسلمانوں کو، مسلمز کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے سازش ہوئی، حضور شیخ الاسلام نے اس وقت بھی 1100 صفات کا فتویٰ دے کر اس دہشت گردی کے خاتمے اور مسلمانوں کو ٹیررسٹ کرنے کی جو سازش تھی اس کا قلع کما کر دیا۔ غرض یہ کہ جتنے بھی جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اوپر ان کی شان کے حوالے سے بات ہوئی تو آپ نے اس وقت بھی شان سیدنا صدیق اکبر کے اوپر جو خطابات کیے ہیں اور جس طرح دلائل دیے ہیں، اس کے بعد کسی کو جرأت نہیں ہوئی۔ تو آج ضرورت اس صبر کی ہے کہ ہم اس تحریک کے ساتھ جڑ جائیں اور اہل بیت اطہار کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے اس کے حوالے سے جو ہمارے ایمان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس تحریک کے ساتھ جڑیں اور حضور شیخ الاسلام کے خطابات کو سنیں اور بار بار سنیں تاکہ کوئی خارجی جو ہے وہ ہمارے ایمان کے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ اور میں آخری پیغام کی طرف آتا ہوں، فقط ایک حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین مصطفیٰ سے ہے، چونکہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، نواسا نانے سے ہوتا ہے، پوتا دادا سے ہوتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین علیہ السلام مصطفیٰ سے ہیں، چونکہ حسین علیہ السلام نواسے ہیں اور آقا علیہ السلام نانا ہیں۔ لیکن آقا کا یہ فرمانا کہ میں حسین سے ہوں، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ عقل یہاں پہ آ کے، چونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ اب اس حصے میں اب عشق غالب آتا ہے، عقل کھڑی ہو جاتی ہے، عقل ذہن میں سوال پیدا کرتی ہے کہ حسین مصطفیٰ سے ہے، یہ بات تو مان لی، لیکن مصطفیٰ حسین سے کیسے ہو گئے؟
عقل نے یہاں پہ آ کے انسان کو روک دیا، لیکن عقل نے جب بھی روکا ہے عشق عقل کی بات نہیں سنتا، عشق گزر جاتا ہے۔ اس لیے عقل کے سامنے عشق آیا اور عشق نے کہا کہ حسین مصطفیٰ سے ہے، مصطفیٰ حسین سے کیسے ہے؟ کیا حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ کربلا کے دن تک پیدائش سے لے کر کربلا کے دن تک حسین مصطفیٰ سے تھا، اور انا من الحسین کہ میں حسین سے ہوں۔ کربلا کے دن سے لے کر آج تک مصطفیٰ حسین سے ہے، کیونکہ مصطفیٰ کے دین کو بقا امام علی مقام نے بخشی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں اگر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو یہ صدقہ ہے امام علی مقام کی وہ نیزے پہ کی گئی تلاوت کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس اگر دین مصطفی ہے تو یہ صدقہ ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ان 72 خانوادہ رسول کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں دین ہے۔ اور پھر خواجہ معین الدین اجمیری کی روح یہاں پہ تڑپ اٹھی اور آپ پکار اٹھے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار دس در دست یزید مکہ کے بنائے لا الہ است حسین، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج اسی نسبت کو پختہ کریں، اور اس دن سے حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ حسین علیہ السلام ایک فرد کا نام نہیں ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ایک کردار ہے، یعنی حسینیت ایک کردار کا نام ہے۔ اور یزید بھی بدبخت لعنت جہنمی اس ایک شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ یزید ایک کردار کا نام ہے جسے یزیدیت کہتے ہیں، اور حسین علیہ السلام ایک کردار کا نام ہے جسے حسینیت کہتے ہیں۔ آج اب اس کی حوالے سے حضور شیخ الاسلام نے جو ڈیٹیل سے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ عدل و انصاف کا نام حسینی کردار ہے، اور ظلم اور بربریت کا نام یزیدیت۔ علم حسینی کردار ہے اور جہالت یزیدی کردار ہے۔ دوسروں کا حق دینا یہ حسینی کردار ہے، اور دوسروں کا حق کھا جانا غصب کر جانا یہ یزیدی کردار ہے۔ آج امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم فقط نعروں کی حد تک نہ رہیں، بلکہ حسینی کردار اپنے اندر پیدا کریں۔ حسینی کردار حضور شیخ الاسلام ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں آؤ حسینی کردار کے علم بردار بنو، تاکہ یہی ذریعہ نجات ہوگی، یہی عمل ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ میں بار دیگر آخر میں اس ربائی کے ساتھ اور ان الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تحریک منہاج القرآن کی سنگت عطا فرمائے، رفاقت عطا فرمائے، حضور شیخ الاسلام کو اللہ تعالیٰ عمر خضر عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رکھے، اور ہمیں اس مشن مصطفی کا دست و بازو بننے کی اور تحریک منہاج القرآن کی سنگت اور رفاقت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تحریک کے ساتھ اس تحریک کے لیے اپنی خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں اس ربائی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ لوح پر قلم چلی تو تحریر بن گئی، لوح پر قلم چلی تو تحریر بن گئی، خدا نے جو چاہا تقدیر بن گئی، قربانیوں کا لفظ اس جگہ بھی آیا، بے ساختہ وہ حسین کی تصویر بن گئی، بے ساختہ وہ حسین کی تصویر بن گئی۔ اور اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول، اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشہ بطور، اور مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ وعلینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ۔